قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پاک اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد ہمارا آج کا دوسرا جمعہ تسلسل کے ساتھ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے فضائل، مناقب اور اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دیں اس حوالے سے ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ المبارک پہ دیکھا کہ آپ کا اسلام سے پہلے نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ، اور اللہ کے حبیب نے آپ کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ، اور آپ کا لقب اور آپ کی کنیت وہ کیا تھی؟ ابو بکر۔ بکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بکر اولیت والے کو عربی میں کہتے ہیں، تو آپ چونکہ ایمان لانے میں بھی اولیت رکھتے تھے، اپنی جان مال اپنی عزت سب کچھ حضور پہ قربان کرنے میں بھی اول مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ ابو بکر ٹھہرے۔ عربوں کی یہ عادت اور رسم تھی، ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو کوالٹی کسی بندے میں ہوتی تھی کبھی کبھی کنیت اس اعتبار سے مشہور ہو جاتی تھی۔ ویسے تو کنیت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے حضور کے بیٹے کا نام قاسم تو حضور کی کنیت ابو القاسم، لیکن جو پیشہ ہوتا تھا وہ بھی کبھی کبھی معروف ہو جاتا تھا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی بیٹی اور بیٹا حنیفہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ حنیف یکسو ہونے کو کہتے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں بڑے کنسنٹریشن اور فوکسنگ کرنے والی پرسنالٹی تھے، اس لیے مشہوری کیا ہو گئے؟ ابو حنیفہ۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو آپ کے نام سے واقف ہیں۔ کیا نام تھا جی آپ کا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا حضرت نعمان، حضرت نعمان۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازم اولیت آنے والے اور مہارت رکھنے والے، یہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان قرآن نے خود کیا ہے۔ آپ واحد صحابی ہیں، کسی اور صحابی کے مقام و مرتبے میں بھی اہل سنت نے کبھی شک نہیں کیا۔ آپ شاید یہ فیل کریں کہ 2 جمعہ صدیق اکبر پہ ہیں کیونکہ آپ کا 22 جمادی الثانی کو وصال ہے، لیکن جب باقی صحابہ کرام کے دن آئیں گے اور اہل بیت کے دن آئیں گے تو ہم الحمدللہ ان کا تذکرہ بھی اسی شان سے کرتے ہیں کہ جتنی شان و شوکت سے رسول اللہ نے ان کے تذکرے کیے۔ اور اہل سنت تو اہل محبت ہیں۔ آپ 1 لاکھ کتنے صحابہ تھے جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے؟ 40,000۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے ان کی تعداد 1,40,000 لکھی ہے۔ ہم کسی ایک صحابی میں بھی ایک رائی برابر بھی فرق نہیں کرتے، وہ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ ہاں، ان کے مقام و مرتبے وہ ہیں جو اللہ رسول نے طے کر دی ہیں۔ میری منشا اور میری مرضی یا میری محبت ہر ایک کے ساتھ ویسی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے صاحب ہیں، وہ رسول اللہ کے فرینڈ ہیں، آپ کے کمپینینز ہیں، اور ان کے ساتھ رسول اللہ کا ایک تعلق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، میں نے آیت ایک ذکر کی تھی، اگر آپ دہرا دیں کہ وہ کیا تھی جی؟ آیت نمبر کیا تھی اور سورہ توبہ تھی، آیت نمبر 40 تھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے سارے جمعے ان 500 آیات کے گرد گھومتے ہیں جو ہر مسلمان پہ جن کا جاننا فرض ہے۔ تو انہی 500 آیات میں سے یہ آیت بھی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور صحابی کا لفظ بھی قرآن ایک ورڈ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تو حزن نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ کی مشہور و معروف لقب وہ کیا ہے اور وجہ شہرت؟ صدیق، اور آپ کا صدیق ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کیا آیت نمبر تھی؟ سورہ زمر کی 33 اور 34 نمبر آیت تھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو پیغام ہدایت لے کر آئے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان پہ لبیک کہا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق صدق اور صدقہ، اور اولئک ھم المتقون، یہ تو دونوں ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ باقی صحابہ کرام کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ذالک جزاء المحسنین، اور یہ جو اللہ نے ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر محبت سے رکھا ہے، یہ ہر نیک آدمی کی جزا ہے جو اللہ اس کو اپنی جناب سے دے دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی تھیں آپ کے سامنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کے وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیغام لے کر آیا ہو لیڈر، اور وہ ایسا پیغام ہو کہ جس جیسا پیغام سینکڑوں سال پہلے نہ آیا ہو،
میں عموماً بطور اسپیکر، اسپیچر اور مولوی اور ایک تقریر کرنے والے ایک ٹیچر کے نسبت سے دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بات سمجھانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آپ اللہ کے نبی کی دیکھیں نفسیات کہ 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں اور 571ویں سال کو رسول اللہ کی پیدائش ہے، 571 عیسوی کو. تو یہ جو الہامی حکم تھا، آسمانی حکم، یہ حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ تک تو 650 سال گزر چکے تھے. تو پھر رسول اللہ تشریف لائے، لوگوں کے سامنے حق بات کو رکھا، 1,40,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے صحابی بنے، اور پھر 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کا جو دور ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب جب وصال فرما گئے تو صحابہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. حضرت آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کے وصال پر صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. ایک ایسا عظیم مصلح، ریفارمر، ایک مربی، محسن انسانیت، جس نے ایک اپنا کلمہ اور پیغام لوگوں کے سامنے رکھا ہو اور یک لخت وہ دنیا سے تشریف لے گیا ہو، ان کے صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور جملہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی کہے گا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں. حضرت عمر جیسا بندہ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اس نازک مرحلے پر جس نے امت کو سٹینڈ کیا، جس نے امت کو مونڈا اور کندھا دیا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں کتنے سارے فتنوں نے سر اٹھایا. جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اجمیوں میں سے خصوصاً اسلام میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ عراق، ایران اور یہ جو علاقے تھے یہ اجمی علاقے تھے، تو ان لوگوں نے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، باقاعدہ سے فتوحات حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی. لیکن بہرحال لوگ اسلام میں تو آئے. تو ان لوگوں نے جب اسلام سے پھرے تو کچھ نے کہا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ تو رسول اللہ نے لینی تھی، آپ چلے گئے، بس معاملہ ختم ہو گیا. تو منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے. پھر لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اسلام کی شرافت سے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں. ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، جن میں طلیحہ اسدی، اس کے بعد سجا بنت حارثہ ہے، مسلمہ کذاب ہے، اور سینکڑوں حفاظ ان کے خلاف جب لڑے صحابہ تو حفاظ کرام شہید ہوئے. اسی لیے تو قرآن باقاعدہ سے کمپائل ہوا. یہ ساری اگر مشکلات دیکھیں، اور حضور نے ایک لشکر روانہ کیا تھا عیسائیوں کی طرف، رومیوں کی طرف، اور تھوڑا سا وہ دور گیا تو حضور کے وصال کی خبر پھیل گئی، لشکر واپس آ گیا. اب اس لشکر کو دوبارہ روانہ کرنا ہے یا نہیں؟ صحابہ کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین تھا. صحابہ کہتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول، حضور نے بھیجا تھا، حالات کچھ اور تھے، لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو گئی تو ہمارا رعب اور دبدبا حضور کے جانے کے بعد ختم ہو جائے گا. تو بڑے بڑے صحابہ کی رائے تھی کہ آپ لشکر نہ بھیجیں. یہ تینوں پوائنٹ اگر لے لیں، زکوٰۃ کے منکر لوگ، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ، اور پھر صحابہ کے اپنے اندر ڈیفرنس آف اوپینین کہ ہم لشکر اسامہ کو رومیوں کے خلاف بھیجیں یا نہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے جو اب محمد حسین ہیکل نے ایک اپنی کتاب میں لکھا ہے، ابو بکر صدیق میں، عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے یہاں. وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کتے مدینے میں آ کر ہماری پنڈلیوں کی بوٹیاں بھی نوچ کے لے جائیں تو ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے لشکر کو کبھی روک نہیں سکتے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، عمر چھوٹی ہے اسامہ کی، 17 سال کا نوجوان ہے، کسی بڑے بندے کو بھیج دیں. حضور نے فرمایا جس اسامہ کو حضور نے بھیجا تھا ابو بکر بھی اسی اسامہ کو بھیجے گا. اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ ہے اور گولڈن ورڈز کے ساتھ وہ تاریخ میں موجود ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں، اگر ان کے حصے میں ایک زکوٰۃ کی رسی آتی ہے جو انہوں نے دینی ہے تو ابو بکر اس وقت تک ان کے خلاف لڑے گا جب تک اس کے اندر خون کا قطرہ اور اس کی روح کے چند حصے موجود ہیں. اتنی بڑی استقامت، یہ صرف اور صرف کریڈٹ ہے رسول اللہ کی صحبت کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. اب زیادہ ہم باتیں نہیں چھیڑتے، یہ میں نے دعوت مطالعہ آپ کو دے دی ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار، اور جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف آپ نے بھیجا لشکر، اور اس لشکر میں سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے. تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن مجید کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے تاکہ اگر صحابہ یوں جاتے رہے تو حفاظت تو اللہ کے ذمے ہے لیکن کتاب کمپائل ہونی چاہیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو کام حضور نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا. حضرت عمر نے جب انسسٹ کیا تو پھر صدیق اکبر نے فرمایا، میرا سینہ میرے رب نے کھول دیا ہے، اے عمر اب جو تم کہتے ہو میں کتاب اسی طریقے سے کمپائل کروں گا.
پھر پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا. صحابہ آتے، قرآن کی آیت حفظ شدہ سناتے، اور پھر دو گواہ لاتے کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کتابی شکل میں کمپائل ہو گیا. ورنہ کہ قرآن لکھا ہوا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضور اور جبریل امین، ہم نے فضائل قرآن میں پڑھا تھا، کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے قرآن مجید کا. جبریل امین حضور کو سناتے پورا قرآن، اور حضور جبریل امین کو سناتے. لیکن حضور کے وصال کے سال میں یہ جو تھا دورہ قرآن کا، یہ 2 دفعہ رسول اللہ نے جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا. تو جو ترتیب تھی وہ قرآن کی لگ چکی تھی. تو اس سے مستشرقین نے ایک فائدہ اٹھایا ہے کہ جی قرآن حضور کے زمانے میں کمپائل نہیں تھا، تو بعد کی کتاب ہے، یہ لوگوں نے بنا لی ہے. تو حضور کے زمانے میں قرآن کمپائل کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن قرآن موجود تھا، لکھا ہوا تھا، صحابہ سینکڑوں اس کے حافظ تھے، اور پھر رسول اللہ نے پورا قرآن جبریل امین کو سنایا تھا. یہ صحابہ بات جانتے تھے. اس لیے اب آگے اگر چلیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان مشکلات میں ڈٹے رہنے کی جو روایت معاشرے میں قائم کی، وہ آج بھی صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہرا ہے. حضور کے آخری الفاظ کیا تھے جب آپ دنیا سے جا رہے تھے؟ تو وہ آخری جملے ذرا دیکھ لیں، صحیح بخاری میں ہیں، فضائل صحابہ. اللہ کے حبیب کی زبان پہ آخری الفاظ آپ کے وصال فرماتے ہوئے یہ تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر. اور رفیق اعلیٰ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے علاوہ تو کون ہوتا؟ ابو بکر ہوتے. اگر میں خلیل بناتا کسی کو تو وہ ابو بکر ہوتے. لیکن خلیلیت کا مرتبہ حضور کا اللہ کے ساتھ ہے. یہ حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر. جو رفاقت ہے میری اللہ تیرے ساتھ، مجھے اس میں داخل فرما. تو اس کیفیت میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا اپنے ان حالت نزع میں، اس کیفیت میں، کہ عائشہ جاؤ اور جا کر کہو ابو بکر کو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں. تو اما عائشہ یہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور وہ نرم دل کے مالک ہیں، تو وہ آپ کی اس بات کو کیسے برداشت کریں گے؟ آپ جناب عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا نے دوبارہ فرمایا جاؤ، تیسری دفعہ فرمایا جاؤ. اما عائشہ نے جب زیادہ انسسٹ کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ تم انتن صواحب یوسف، کہ تم تو وہ عورتیں ہو جو یوسف کے ساتھ بھی اس طریقے سے کیفیت میں تھیں، شک اور شبہ پیدا کرتی تھیں. جاؤ اور ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں حضور کی عدم موجودگی میں، بیماری کے ایام میں مسلمانوں کو پڑھائیں. تو یہ ساری کیفیتیں وہ ہیں جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے. اور پہلا امیر حج بھی حضور نے کس کو بنا کر بھیجا؟ حضرت ابوبکر. یہ قرائن ہیں جن سے اہل سنت کہتے ہیں کہ خلیفہ اور خلافت حضرت صدیق اکبر کے لیے رسول اللہ چاہتے تھے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ حضور نے کوئی وصیت نہیں لکھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، لیکن یہ قرائن بتاتے ہیں کہ حضور کی عدم موجودگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17. پڑھائی کس نے؟ تو حضور یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر جو ہے وہ میرے بعد خلیفہ بنے. اور پھر پہلا امیر حج حضور نے کس کو بنا کر بھیجا؟ تو اس سے حضور چاہتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ ابو بکر کے پاس ہو. لیکن حضور یہ بھی آپ کی نفسیاتی اپروچ تھی رسول اللہ کی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق امیر حج بن کر تشریف لے گئے تو سورہ توبہ کی چند آیات اتری جن میں یہ حکم ہوا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا. یہ آیات جب اتری تو حضور نے کس کے ہاتھ پیغام دے کر یہ آیات بھیجی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ ابو بکر کو جا کے بتاؤ کہ سورہ توبہ کی آیات اتر آئی ہیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا. تو دیکھیں یہ بھی حضور کی نفسیاتی اپروچ ہے کہ امیر بنایا سیدنا صدیق اکبر کو اور پیچھے پیغام دے کر کس کو بھیجا؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ علی کیا حج پڑھانے آئے ہو یا پیغام پہنچانے آئے ہو؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میں تو صرف حضور کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. یہ سارے قرائن ہیں جن پہ اہل سنت کے عقائد اور اعمال کا مدار ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ خلیفہ کون ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں حضور کے. پھر اگلی بات ایک اور ہے جو اسلام کے لیجسلیشن پروسیس میں بڑی اتھینٹک ہے کہ قرآن ہمارے پاس فائنل اتھارٹی ہے، لیکن اس میں تو نہیں لکھا کہ خلیفہ کون ہوگا. اور حضور کی حدیثیں واضح اتھارٹی ہیں، ان میں بھی کوئی موجود نہیں ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. لیکن صحابہ کرام کا اجماع
جس کو کنسنسس آف امہ کہتے ہیں، یہ سب سے پہلا اس بات پہ تھا کہ سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو یہ سورسز آف شریعہ بھی بتلائے گئے. نمبر 1 قرآن، جن سے ہم شریعت کی رہنمائی لیتے ہیں ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن. نمبر 2 حدیث مبارکہ، حدیث و سنت. نمبر 3 اجماع امت. نمبر 3 اجماع امت. نمبر 4 ہے جو آپ انالوجی اور قیاس کہتے ہیں، کہ طے کر لیا جائے کہ ایسا مسئلہ قرآن و سنت میں ہے تو اس طرح کی دلیل شرعی رہنمائی میں مل جائے تو ہم اس مسئلے کو آگے بڑھا دیں. تو یہ بھی آج کا سبق ہے. اس میں نہیں لکھا ہوا کہ سورسز آف شریعہ جہاں سے ہمیں شریعت کی رہنمائی ملتی ہے، مصادر اور مآخذ کتنے ہیں؟ بنیادی طور پر 4 ہیں. نمبر 1 قرآن، یہ پہلا سورس ہے جو سب سے بڑا ہے. دوسرا حدیث مبارکہ بھی قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے اور اجماع قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. نمبر 4 کیا ہے؟ انالوجی اور قیاس ہے. تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع کس بات پہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر. اب حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے. ہم نے پچھلے جمعے میں قرآن کی آیات بھی پڑھی. میں نے جو آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 20، اللہ فرما رہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانیں پیش کی، اعظم درجۃ عند اللہ ان کا درجہ اللہ کے نزدیک اعظم بہت بڑا ہے، واولئک ھم الفائزون اور وہی لوگ ہیں جو فائز ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں. والذین آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور اس آیت کا سب سے پہلا مصداق سیدنا صدیق اکبر ہے. پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ صدیق اکبر. تو آیت فرمائی الذین آمنوا، پھر سب سے پہلی ہجرت حضور کے ساتھ صدیق اکبر کی، تو کیا کہا؟ وہاجروا اور سب سے پہلے غزوہ بدر میں پوری رات حضور کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے جو گزاری وہ بھی صدیق اکبر ہیں. تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ وجاہدوا، پھر فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. باموالہم مال کس نے دیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے. ہم نے پچھلے جمعے پہ حدیث مبارکہ پڑھی، حضور نے فرمایا جتنا وقت اور مال دینے میں ابو بکر نے میرے اوپر احسان کیا ہے اتنا کسی اور بندے نے نہیں کیا، اور اس کا احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے گا. ایک اور آیت ہے اس آیت مبارکہ میں، سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ہے، کہ جب حضور کا وصال ہوا صحابہ پریشان ہو گئے تو اللہ نے آیات وہ جو پہلے نازل فرمائی ہوئی تھی وہ تلاوت کی صحابہ نے ایک دوسرے کے سامنے. وہ کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، اور محمد تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کے رسول، اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. افئن ماتا، اگر حضور وصال فرما گئے، او قتلا یا آپ کو شہید کر دیا گیا، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگ جاؤ گے؟ کیا اس مشن کے اوپر وابستہ نہیں رہو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو ایڑیوں کے بال پیچھے لوٹے گا اپنے موقف سے، تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں جو آگے بڑھے گا تو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو بہتر جزا دینے والا ہے. تو یہ جو ذہنی تیاری ہے قرآن نے یہ بہت پہلے سے کروا دی تھی. اب رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیسے تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری اور 3664 نمبر حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی. اس سے پتہ چلے گا کہ خواب بھی کوئی چیز ہوتا ہے. امام بخاری نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے تعبیر الرؤیا کے اوپر کہ خوابوں کی تعبیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا بندہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اشارہ مل جاتا ہے، انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں بھر کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں، میں نے جتنے ڈول نکالنے تھے وہ نکال دیے، اور پھر میں نے ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر کو وہ ڈول دے دیا، اور انہوں نے جتنے ڈول تھے وہ نکالے، اور اس کے بعد وہ ڈول میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا، اور عمر بن خطاب نے وہ ڈول لے لیا. اور حضور فرماتے ہیں میں نے تو اپنے حصے کے جو ڈول نکالنے تھے نکال لیے،
لیکن جو ڈول مشکل سے نکالے وہ ابو بکر نے نکالے. لیکن جب عمر کے ہاتھ میں وہ ڈول آیا, میں نے جب خواب میں دیکھا, حضور نے فرمایا فلم ارا ابکری من الناس ینزع نزع عمر حتی ضرب الناس بعطن او کما قال رسول. حضور نے فرمایا میں نے ایسا شہ زور پہلوان نہیں دیکھا کہ عمر کی طرح ہو, جیسے عمر طاقت سے ڈول پانی کے کنویں سے کھینچ کر نکال رہے تھے, حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھی آپ کے کھینچے ہوئے پانی سے سیراب کر دیا. لوگوں نے تو جو پینا تھا پی لیا, لیکن لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بھی اس سے سیراب کر لیا. اس سے کیا پتا چلا کہ حضور نے فرمایا جو دین کی اشاعت اور تبلیغ میں نے کرنی تھی وہ میں نے اپنا ایسا پورا کر لیا. یہ ڈول پھر کس کو دے دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. آپ نے کھینچا, لیکن آپ کے اندر کمزوری تھی. کمزوری کیا تھی کہ زکوٰۃ کے منکر لوگ کھڑے ہو گئے, کمزوری آ گئی. وہاں جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تو پریشانیاں بڑھ گئیں. اسی طرح مسلمانوں کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین ہوا, جیسے میں نے عرض کیا لشکر بھیجنے میں, تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں کہ ابو بکر کے ڈول کے اندر کیا ہے؟ کمزوری ہے, تھوڑی نکات ہے. لیکن میں نے فلم آرا ابکریہ, اور میں نے عمر جیسا ابکری اور یونیک بندہ کوئی نہیں دیکھا جس نے طاقت سے ڈول نکالے اور لوگ بھی سراب ہو گئے, لوگوں کے جانور بھی سراب ہو گئے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا خواب کے دوران یہ نشاندہی فرما دینا, یہ اللہ کے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں, ہمارا دل نہیں سوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 3664. حضور نے خواب دیکھا, میں ڈول نکال رہا ہوں, ابو بکر نکال رہے ہیں, عمر نکال رہے ہیں, اور یہ اسلام کا وہ دور تھا جس میں اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی. پھر حضور نے فرمایا کہ اب آل ابو بکر کی امت کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں. حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی, باپ بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. اور حضور نے پھر پہلے فرما دیا کہ جتنے احسانات ابو بکر کے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور کے احسانات ہوں. ایک دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, 3672, پہلی 64 تھی اور یہ 3672 حدیث مبارکہ ہے. حضور جا رہے تھے غزوہ بنو مستلق میں, اما عائشہ بھی ساتھ تھی, لیکن راستے میں ایک جگہ پہ اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا. تو وہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا, تو قافلے کے پڑاؤ میں حکمت تھی. بظاہر تو ہار گم ہوا تھا اما عائشہ کا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے. کسی نے بتایا کہ عائشہ, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو بتا رہے ہیں لوگ کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے پورے قافلے کو روک لیا ہے, رسول اللہ بھی ان کی وجہ سے روکے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں, اما عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ میرے باپ میرے پاس تشریف لائے, غصے سے مجھے دیکھا, لیکن اس وقت رسول اللہ کا سر انور میری گود میں تھا, اور مجھے ابو بکر میرے باپ میری جو ہے وہ پیٹ میں اور میری کمر میں مجھے ہلکی سی تھپکی لگانے لگے, جیسے کوئی بندہ آپ سویا, حضور سوئے ہوں اور اما عائشہ کی گود میں ہوں تو حضور بیدار نہ ہو جائیں, جیسے بندہ اشارے کے نائے سے بات کرتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں جب حضور نے مجھے یہ فرمایا تو میں ضرور تڑپ اٹھتی, لیکن حضور کا سر انور میری گود میں تھا, تو میں نے آپ کے وہ جو کچوکے اور دبانا ہے اپنے باپ کا, میں نے اس کو قبول کیا. اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا کہ لوگ وضو کرتے, اپنا سٹاک پانی بھی ختم تھا, قریب پانی بھی کوئی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لیا کرو. تو یہ پتہ چلی تو لوگوں نے وضو کے بجائے تیمم کر لیا اور تیمم کے بعد نماز پڑھی. اس پر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بڑے مجمع میں صحابہ کو کہ ماہی بأول برکتکم یا آل ابی بکرین, اے آل ابو بکر یہ کوئی پہلی برکت تمہاری نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے دین نازل کیا ہے, اس سے پہلے بھی تمہاری برکتیں ہماری اوپر نازل ہوتی رہیں. تو شریعت نے ایک حکم نازل کر دیا کہ اگر غسل اور وضو نہیں کر سکتے تو کیا کر لو؟ تیمم. اور اس کا سبب کون بنی؟ اما عائشہ, اور اما عائشہ کا ہار. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ فضیلت بھی واضح ہو گئی کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اے آل ابو بکر تمہاری اسلام کے اوپر یہ پہلی برکت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسلام کے اوپر تمہاری برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہیں. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے جب اونٹ کو اٹھایا, ہمارا قافلہ نکلنے لگا, جس پر میں سوار تھی تو میرا ہار وہ جو اس اونٹ کے نیچے سے مجھے مل گیا اور میں نے خوشی سے وہ بھی سنبھال لیا. لیکن حکمت کیا تھی کہ اللہ ہمیں شریعت کا ایک حکم دینا چاہتا, اور قافلے کو اللہ نے لیٹ اس لیے کیا, اس کی وجہ اما عائشہ بنی تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی والا حکم نازل ہو جائے.
تو ہم نے ایک لیگل ورس بھی پڑھ لی ہے کہ پہلے بھی پاکی کے ایام میں پڑھی تھی، پاکی کے احکامات میں، اور یہ ہے کہ جب تمہیں سفر پہ ہو یا تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کر لو، یعنی مرض کا آنا، بندے کا مریض ہونا یا سفر پہ ہونا، پانی نہ ملنا، اس کی وجہ سے بندہ تیمم بھی کر سکتا ہے. اور یہ ہے جی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت مبارکہ. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ہم سے ایک دفعہ پوچھا، ہم سارے صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ حضور نے ویسے ہی پوچھ لیا ترغیب کرتے ہوئے، کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے عرض کرتے ہیں، حضور آنا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے پھر پوچھا، فمن تابع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہو، جس نے جنازے کی اتباع کی ہو اور جنازہ پڑھا ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور آنا. کس نے؟ میں نے. حضور میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6182. اس کے بعد حضور نے فرمایا، فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، کوئی ایسا بندہ ہے تم میں سے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور آنا، میں نے کیا ہے. پھر حضور نے پوچھا، فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، کیا مفہوم بنا؟ کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آنا، حضور میں نے کی ہے. تو آپ نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جو مسلمان ان سارے کاموں کو جمع کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6182. 6182. تو اتنی ساری نیکیاں امت کے لیے بھی ترغیب ہے. آج تو ہم اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہوتے، لیکن ذرا غور کریں کتنے کام ہیں. نمبر 1 کیا رکھا؟ روزہ رکھا. نمبر 2 جنازہ بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، جنازہ بھی پڑھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنازہ بھی ایسے نہیں تھا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے اے سی چلایا اور مغل پورے پہنچ گئے اور چلو جا کے جنازہ پڑھ کے 15 منٹ بعد دکان پہ آ گئے. نہیں، جنازے میں پیدل جانا ہوتا تھا یا سواریوں پہ جانا تھا. عربوں کی بڑی تپتی ریت تھی، تو روزہ بھی رکھا، جنازے میں بھی شریک ہوئے اور مسکین کو کھلایا بھی اور عیادت مریض بھی کی. تو حضور نے فرمایا جو مسلمان یہ کرے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے بشارت بھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، اچھا یہ جتنے کام ہیں یہ اللہ واسطے ہیں. آج اگر کوئی اللہ واسطے کام کرے تو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ واسطے کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کرنے. اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے، جنازہ پڑھنا ایک ایسی دعا اور عبادت ہے جو صرف اللہ واسطے ہوتی ہے، کیونکہ بندہ تو مر گیا. اور جنازے میں جانا یہ خالصتاً للہیت کے پیش نظر ہوتا ہے، کیونکہ جو مر گیا ہے کم از کم اس کے ساتھ تو اخلاص ہے کہ یار مر گیا ہے میں اس کا جنازہ پڑھ دوں. ورنہ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بیٹا کوئی آفیسر ہو، بندہ کام لینا چاہے، لیکن اس مرے ہوئے کے ساتھ اخلاص جو ہے وہ مرنے کے بعد جنازے کے اندر ہے. تو یہ اللہ واسطے یہ سارے کام جو ہیں یہ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکبر سے پاک ہونے کی بشارت بھی رسول اللہ نے عطا فرمائی. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. اب یہاں بھی دیکھیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی تکلیف نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. حضرت عمر کے بیٹے اس حدیث کے راوی ہیں. تو پتہ چلا یہ سارے ہی صحابہ رسول اللہ کے غلام تھے اور ایک سے ایک بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو تکبر سے اپنا کپڑا لٹکائے چلتے ہوئے زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنی نظر رحمت اس کی طرف نہیں فرمائے گا. جو بندہ چلتے ہوئے تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین کے اوپر لٹکائے، اللہ قیامت والے دن نظر رحمت اس کی طرف نہیں فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، حضور میرا کپڑا ایک حصہ کبھی کبھی زمین پہ لٹک جاتا ہے تو میرے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، انک لست تصنع ذلک خیلا، ابو بکر مجھے پتا ہے تم ایسے تکبر کی وجہ سے تو نہیں کرتے ہو، تمہارا ایسے کرنا تو بے دھیانی میں ہوتا ہے، تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہو، لیکن جو تکبر کی وجہ سے کرے پھر اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اب اسے ایک مسئلہ اور بھی آپ کا حل ہو جانا چاہیے کہ عموماً آپ مسئلہ پوچھتے ہیں احباب کہ یہ جو کپڑا چڑھا کے نماز پڑھنا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کبھی کبھی یہاں سے چڑھا دیا، کبھی کبھی اپنی پینٹ اور شلوار کو اوپر کر لیا، یا وہ نیچے سے جو آپ کے ہیں فولڈ کر دیا. یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے. آپ کسی سے لڑائی کرنے لگیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھہرو میں بتاتا ہوں تمہیں. یا پھر جب پنڈوں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے ٹھہرو، تو پھر بندہ اپنی شلوار اور تہ بند اوپر کر کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں. یہ ہے تکبر کی علامت.
تو فقہا نے منع کیا اس بات سے، حضور نے منع فرمایا کہ تمہاری شلوار تمہاری ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے الٹا سمجھا، عورتوں نے ہمارے معاشرے میں اوپر کر لی، مردوں نے نیچے کر لی، حالانکہ شریعت میں عورتوں کو شریعت نے کیا کہا؟ نیچے رکھو، مردوں کو کہا اوپر رکھو، لیکن نظام ہی ایسا ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ جو ممانعت ہے یہ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے ہے۔ تو اب ہم تکبر نہیں کرتے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنا لباس ویسا ہی رکھے جیسے اس کے قد کاٹ کے مطابق ہے۔ پھر کیا وہ پینٹ اپنی فولڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو وہ اگر اوپر کرے گا تو آپ مولوی ازم کو چھوڑ کر آپ اگر کہیں تو یہ اس کو اعلیٰ نہیں لگے گی۔ یہ پینٹ اگر وہ فولڈ کر کے جا رہا ہے تو کیا پی سی میں کسی ولیمے پہ جا سکتا ہے؟ اس طریقے سے یہاں پر اسلام اور مسائل کو تو ایک طرف رکھ دیں، اگر ایک انسانوں کے پاس کسی بڑے فنکشن میں یوں اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے نہیں جا سکتا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی تو اسے اعلیٰ طریقے پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ سادہ سا حل یہ ہے کہ انسان کی پینٹ ہونی اتنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نہیں ہے تو جیسے ہے ویسے پڑھ لیں، لیکن آکورڈ نہ بنائیں کہ آپ اس کو نیچے سے اوپر کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور آپ کھڑے ایسے ہیں جیسے ایک کسان اپنے جو ہے وہ کھیت میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اصل اس کے پیچھے تکبر ہے، لیکن جو آپ کی پینٹ کا فولڈ ہونا ہے اس کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر تو نہیں ہے، لیکن اس میں آپ اس لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں جس میں انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ انسان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم تو تکبر کے لیے نہیں کرتے ہو، اس لیے تم تکبر سے بری ہو۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا جنت میں، یعنی روپے کے بجائے دو دے دیے، ایک کے بجائے دو چیزیں صدقہ کر دی، ویسے حضور نے فرمایا جوڑا جوڑا جس نے صدقہ کی۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنت کہے گی یا عبداللہ ھذا خیر، میرے پاس آ جا اور یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، جنت کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو نماز والے ہوں گے ان کو جنت میں نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوں گے روزے سے، باب الریان ہے، جو صدقہ دینے والے ہیں وہ صدقہ سے۔ جب یہ ساری باتیں حضرت ابو بکر صدیق نے سنی تو آپ نے عرض کیا حضور حل یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ، کیا جنت کے ہر دروازے سے بھی کسی کو بلایا جائے گا؟ اور جنت کا ہر دروازہ بلائے گا کسی کو کہ میرے اندر سے آ جا؟ تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان بندوں میں سے تو شامل ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ پھر حضور جب غزوہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ احد پہاڑ جو ہے وہ کانپنے لگ گیا، تو حضور نے اپنا پاؤں مبارک زور سے اس کے اوپر مارا اور آپ نے فرمایا اسبت احد، اے احد پہاڑ ثابت قدم ہو جا، فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، اور ایک صدیق کھڑا ہے، وشہیدان، اور تیرے اوپر دو شہید بھی موجود ہیں، حضرت ابو عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت حضور کی زبان سے نکلی، اور حضور نے پشین گوئی بھی فرما دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس طرح وصال فرمائیں گے، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اس طرح وصال فرمائیں گے۔ اور پھر ان کی آپس میں بھی بڑی محبت تھی، یہ بھی حدیث ذرا سن لیں، یہ ایک آج کا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کی آپس میں معاذ اللہ کوئی بغض تھا، ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، حضرت یعنی حضور کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، اور اب وصال کس کا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی تینوں کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب عمر کے وصال کے بعد دعائیں کر رہے تھے، اور حضرت عمر کا جنازہ چارپائی کے اوپر موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک بندہ پیچھے سے آیا، اس نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، میرے شانے کے اوپر اپنی کونیاں رکھیں، اور عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسے تخیلاتی کیفیت میں انسان کہتا ہے، وہ کہنے لگا اللہ اے عمر آپ پر رحم فرمائے، مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب عبداللہ بن عباس راوی ہیں اور حضرت عمر کا جنازہ جا رہا ہے، اور ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ اے عمر مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی توفیق دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو ساتھ ہی وہ بندہ جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ یہ بھی کہنے لگا کہ کتنی محبت تھی حضور کو عمر تم سے، کہ جب بھی حضور کوئی جملہ کہتے تھے تو کہتے کن تو و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر ایسے تھے۔
وہ بندہ اب ساری باتیں حضرت عمر کی چارپائی کو دیکھ کر تخیلاتی اور جذباتی کیفیت میں کہہ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اے عمر، میں نے حضور کو کتنی دفعہ سنا تھا یہ کہتے ہوئے کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، یعنی حضور ہر جملے میں دونوں کا ذکر کرتے تھے. اور پھر وفعلت و ابو بکر و عمر، میں نے، ابو بکر نے اور عمر نے یوں کیا. اب وہ بندہ حضرت عمر کی چارپائی کو دیکھ کر یہ سوال کر رہا ہے. وانطلقت و ابو بکر و عمر، اور پھر اے عمر، میں نے حضور سے سنا تھا کہ حضور کہتے تھے کہ میں چلا، ابو بکر چلے اور عمر چلے کہیں بھی جانے کے لیے. تو یہ ساری باتیں اس بندے نے کی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، تو کہتے ہیں میں نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3677 نمبر اس کا نمبر ہے، 3677. تو ایک گواہی مل گئی حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اچھے الفاظ میں اس کو یاد کون کر رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے سنا تھا حضور سے کہ حضور کہتے تھے، فرماتے تھے میں چلا، ابو بکر چلا، عمر چلا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گئے، میں آیا، ابو بکر آیا. کسی باتوں میں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما رہے تھے. ہر موقع پر حضور کا دفاع کیا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں 3 ٹائٹل دیے صدیق اکبر کو حضرت عمر نے. کیا؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر، جو ناطق القرآن ہے، جن کی زبان پہ قرآن بولتا ہے. ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے، بولیں ابو بکر ہمارے سردار ہیں. وخیرنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. واحبنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور رسول اللہ سب سے زیادہ جو ابو بکر سے محبت کرنے والے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو غزوہ تبوک کا، کہ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ حضور گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں ان دنوں میں میرے پاس مال کچھ زیادہ تھا تو میں نے سوچا شاید میں سبقت لے جاؤں. لیکن اس بات کو حضرت علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بات. یہ ساری باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں. اور حضور نے فرمایا میرے بعد صدیق و عمر کی پیروی کرنا. یہ نہیں کہا کہ علی المرتضیٰ کی پیروی نہ کرنا، لیکن امت کو متحد کرنے کے لیے فرمایا میرے بعد پیروی صدیق و عمر کی کرنا. اور ایک آپ نے حدیث شاید سنی ہو، حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین، اور حضور نے فرمایا جنتی بزرگوں کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ ہیں حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین. پہلوں اور بعد میں آنے والوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کوئی بوڑھوں کا سردار ہے جنت میں تو وہ کون ہے؟ تو جنت میں تو بوڑھے ہوں گے ہی کوئی نہیں. پھر جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، لیکن بوڑھوں کے سردار جناب ابو بکر اور عمر ہیں، لیکن جنت میں تو بوڑھے ہوں گے ہی کوئی نہیں. پھر اس لیے حضور نے فرمایا جو بڑھاپے میں دنیا میں مر گئے وہ جنت میں جوان ہی ہوں گے، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے جو بڑھاپے میں دنیا سے تشریف لے گئے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن مسجد سے نکلے اور مسجد میں پھر داخل ہوئے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور کے دائیں طرف تھے اور ایک حضور کے بائیں طرف تھے. آپ نے دونوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا، دونوں کی کیفیت میں جا رہے تھے. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3663. تو حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے صحابہ سن لو ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح تینوں اٹھائے جائیں گے. ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف میرے عمر ہوں گے. اور ایک حضور نے اور فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر سے انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا اور حوض کوثر کے اوپر بھی میرا ساتھی ہو. حفیظ جلندری نے بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، کیونکہ یہ باتیں نئی نسل کو بتانے والی ہیں کہ حفیظ جلندری نام کی بھی کوئی چیز تھی. حفیظ جلندری کون تھے؟ جنہوں نے قومی ترانہ لکھا. یہ نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. حفیظ جلندری نے بھی پورا جو ہے وہ کلام لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ، آپ کی شخصیت پہ. حضرت علامہ اقبال نے پورا کلام لکھا ہے. اور پھر ایک علامہ اقبال کا شعر اور سن لیں. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں سوز صدیق و علی از حق طلب. علامہ اقبال کی اپروچ بھی بڑی کمال اپروچ تھی. یہ نہیں کہا کہ سوز صدیق و عمر از حق طلب، بلکہ کیا کہا؟ سوز صدیق و علی از حق طلب. اے میرا کلام سننے والے بندے، علامہ کہتے ہیں کہ صدیق اور علی جیسا سوز اللہ سے مانگا کر، تاکہ اللہ تجھے وہ سوز دے دے جو سوز صدیقی ہے، اور وہ شجاعت دے دے جو شجاعت
علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور ذرہ عشق نبی از حق طلب، تو بھی اللہ تعالیٰ سے وہ جو ذرہ ہے نا عشق نبی کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تو مانگا کر۔ یہ علامہ کے کچھ اشعار ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جناب صدیق اکبر کی غلامی نصیب فرمائے۔